بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اللہ عز و جل کے پیغمبر لوگوں کو شرک اور کفر سے باز رکھنے کے لیے اور گمراہوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک یمن میں ایک ملکہ تھی، ملکہ سبا۔ سبا ایک علاقہ تھا، اس کی ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور یہ بہت بڑی حکمران تھی۔ اس کا ایک تخت تھا جو تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ ملکہ تھی۔ آپ کی ادھر محفل سجی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام کی، تو اس میں ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہدہد کدھر ہے؟ وہ بغیر اجازت کے چلا گیا، وہ آ گیا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ آپ یہ فرما رہے تھے، اتنے میں ہدہد پرندہ آ گیا۔ ہدہد پرندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں سبا کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کا ایسے ایسے تخت ہے، 80 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور 30 گز اونچا ہے، اور بہت بڑی ملکہ ہے۔ سونے جواہرات اس کے تخت کے اندر لگے ہوئے ہیں، مرصع ہے تخت ان سونے جواہرات سے۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا تو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کہا کہ یہ بے شک سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے ہے۔ کہا کہ اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین، تو میرے پاس مسلمان ہو کر آ اور غرور تکبر نہ کر۔ جب اس نے یہ خط پڑھا نا تو وہ ہل کر رہ گئی۔ یہ تخت پر جا کر خط ڈال دیا ہدہد پرندے نے۔ اس نے جب یہ پڑھا نا ہل کر رہ گئی۔ اس نے پھر اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے قریبی لوگوں کو بلایا، ان کو وہ خط پڑھوایا۔ تو انہوں نے خط پڑھا، اس نے کہا کہ بھئی تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو بڑی طاقتور لوگ ہیں، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو پھر لڑائی کریں گے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی بات کو انہوں نے ایسا کہا۔ بلقیس جو تھی نا، وہ بڑی سمجھدار تھی، بڑی عقل مند تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ لڑائی جھگڑے سے نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ یہاں پر سب الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، ہم کہیں کے نہیں بچیں گے۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ پہلے اس نے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے۔ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ بہتر ہے۔ جب تحفے تحائف آئے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے ان تحفوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے شمار عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ہے ایسا محفل میں جو بلقیس کا تخت لا کر دے سکے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور آپ کی محفل شام تک برخاست ہوگی، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے۔ تو اللہ کا ایک ولی سلیمان علیہ السلام کی امت میں جو کتاب کا علم رکھتا تھا، قرآن کریم میں پورا واقعہ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام کی ادھر پلک نہیں جھپکی، تخت بلقیس لا کر ڈال دیا اس اللہ کے ولی نے، سلیمان علیہ السلام کے مصاحب نے۔ جب بلقیس آئی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر دیکھا کہ تخت آپ کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہے، تو وہ حیران رہ گئی کہ میرا تخت ہے اور میرے آنے سے پہلے تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو آ کر فوراً کہنے لگی حضور میں تو جانتی تھی کہ آپ اللہ کے بڑے پردے کریمہ پڑھی کہ بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہوں، یعنی کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے نکاح فرما لیا۔ نزہۃ المجالس میں یہ حکایت درج کی گئی ہے۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیغمبران ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ یہ تخت بلقیس جس کی مسافت مفسرین اکرام نے لکھی ہے کہ 2 مہینے کی مسافت تھی، اتنی دوری پر وہ تخت تھا، تو وہ سیکنڈ سے پہلے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مصاحب نے آپ کی بارگاہ میں ڈال دیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ پیغمبران اعظام کی طاقت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ شرک و بدعت کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔